فتح مکہ والے دن جب مسلمان جوگ در جوگ مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، چونکہ انصار بھی اس وقت ساتھ تھے، تو انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ آج جب بھی ہمیں زندگی میں موقع ملا تو ہم جو ہے وہ کفار کا بھی مصلح کریں گے۔ فتح مکہ چونکہ آج موقع کا دن تھا، غلبے کا دن تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمان جوگ در جوگ مکہ میں بغیر تلوار چلائے، بغیر جنگ و جدل کے، بغیر قتال کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو چونکہ بظاہر اور حقیقتاً مکہ مسلمانوں کے تسلط میں آ چکا تھا، اب غلبہ بھی پا لیا، قوت بھی پا لی، طاقت بھی پا لی، تعداد کے حساب سے بھی تعداد مسلمانوں کی زیادہ، اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت جو ہے وہ اسلحہ بھی زیادہ رکھتے تھے، سواریاں بھی تھیں اور طاقت اور قوت بھی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فرما دیا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ تم ان کو اتنی سزا دینا کہ جتنی تمہیں انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو تو صبر ہی بہت زیادہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جبریل امین آیت لے کر آئے تو عام اعلان فرما دیا، فرمایا خبردار کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے، مسلمانوں کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے بدلے لیتے پھریں، نہیں، میرے آقا نے فرمایا آج جو بھی کلمہ پڑھے گا آج اللہ کا نبی اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ تھے آیت کا پس منظر۔ اب تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جنگ احد میں آ جائیں۔ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی کیونکہ اس کا بھی موضوع جنگ احد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس واسطے یہ میں اس آیت کریمہ کو میں نے آج موضوع سخن بنایا۔ حضرت گرامی، احد کے دن حضرت طلحہ کا تذکرہ مختصراً میں نے کیا تھا، تو آج تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ میں آپ کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ احد میں جب بھگدڑ مچی، ہر طرف کفار حملے کرنے لگ گئے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ حضور کی طرف ان کا چہرہ تھا اور ان کا حضور کا چہرہ ان کی طرف تھا، اور جو بھی تیر آ رہے تھے نا حضرت طلحہ کی کمر پر سارے لگ رہے تھے، حضور کی طرف انہوں نے ایک تیر بھی نہ آنے دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، ان کو تیر لگ رہے تھے، اور ان کو ایک تیر ایسا لگا ہاتھ پر، ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور پھر یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس وقت تک بہت سے صحابہ حضور کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو گئے، حضور کا دفاع کر 15 کے قریب جو ہے وہ صحابہ اس وقت آ گئے تھے، لیکن حضرت طلحہ بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے۔ تو حضرت طلحہ جب گرے تو میں نے حضرت طلحہ کے چہرے پر ایسے پانی چھڑکا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم درد کر رہا ہے، میری بازو درد کر رہی ہے، میرا خون جسم سے نکل رہا ہے اور میری جو ہے وہ اب موت واقع ہونے والی ہے، نہ انہوں نے یہ ایک لفظ بولا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ بس انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حضرت طلحہ کا جب یہ جواب سنا تو میں نے کہا کہ اے طلحہ،
قربان جائیں آپ کی ذات پر 70 زخم تیر کے کھا کر بھی، تکلیف برداشت کر کے بھی، پھر بھی جب ہوش آتا ہے تو حضرت طلحہ پوچھتے ہیں کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے؟ ہاں جی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا، تو حضرت طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے طلحہ، آج کا دن تمہارے لیے ہے، آج کا احد کا دن ہم تمہاری طرف منسوب کرتے ہیں کہ قربان جائیں حضرت طلحہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سارا دن حضور کا دفاع کیا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر وہ صحابی ہیں جو حضرت عبداللہ اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس، یہ 3 بھائی تھے، اور ادھر سے ابو لہب یہ بھی ان کا بھائی تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ ان کی ایک بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اسلام لائی تھی۔ حضور کے 2 چچے اور ایک پھوپھی اسلام لائی تھی۔ یہ حضور کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ، یہ حضرت زبیر حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت گرامی پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ کی باری آئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ احد کے اندر حضرت حنظلہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے، جب اینڈ میں ان کی جو ہے وہ لاش مبارک کو، جسم مبارک کو تلاش کرنا شروع کیا تو نہ ملا۔ ان کی والدہ بھی آئی، ان کی بیوی بھی آئیں، تو ان کی لاش مبارک، جسم مبارک نہ ملا۔ تو صحابہ نے تلاش کیا تو عرض کی یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ کی جو ہے وہ جسم مبارک جو ہے وہ نہیں مل رہا، شہید ہو چکے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اے میرے صحابہ، حضرت حنظلہ کے جسم مبارک زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ غسل کیوں دیا جا رہا؟ جب ان کی زوجہ محترمہ ان والدہ کو بلایا گیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آج ہی شادی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آج ہی انہوں نے مجھ سے شباشی کی، رات کو تو ادھر سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو فوراً ہی بغیر غسل کے جو ہے وہ جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ جنگ میں شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے تو پھر غسل جنت میں فرشتے دے رہے ہیں۔ دنیا میں غسل نصیب نہ ہو سکا، آنی شباشی بیوی کے ساتھ کی ہے، لیکن جو ہے وہ غسل نصیب نہ ہوا۔ پھر غسل اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کی نورانی مخلوق دے رہی ہے، جنت میں دے رہی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آنی نہ کہو تم مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں شہید ہو جاتے ہیں صحابی، احد کا میدان ہے، شوال 15 شوال ہے، 3 ہجری ہے، آدھی سورج بھی تب رہا ہے، دشمن بھی سامنے ہے، حضرت حنظلہ کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی نورانی مخلوق ان کو سنبھال کر ان کو غسل دے رہی ہے۔ اس کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزمان۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے خلاف لڑ رہا تھا احد کے میدان میں، اور ایسے لڑ رہا تھا کہ جیسے اس جیسا کوئی بہادر ہے ہی کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قزمان بڑا جوگ در جوگ لڑ رہا ہے، گاجر مولی کی طرح دشمنوں کی گردنیں اڑا رہا ہے، بڑا دلیر انسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مسلمانوں کی طرف لڑ رہا ہے لیکن ہے جہنمی، ابھی مرا نہیں تھا، ہے جہنمی۔
یا رسول اللہ جہنمی کیسے ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی طرف سے کفار کو مار رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو زخم لگتا ہے، زخم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے وہی تلوار اپنی گردن پر چلا لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ جہنمی ہے۔ اس سے پھر اسیرم اچھا رہ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قزمان مسلمان ہو کے کفر موت مر گیا، اسیرم غیر مسلم ہو کے نہ نماز پڑھی، نہ تہجد پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکوٰۃ دی، نہ نیکی کی، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، فوراً آتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنگ لڑنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت امام حسین کے میدان میں حضرت حر کا جو ہے اس وقت حضرت حر تو مسلمان نہیں تھے پہلے، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، حر یزید کی طرف تھے نا پہلے، تو فوراً جب دیکھا کہ سامنے نواز رسول ہے تو ٹانگیں ایسے کانپ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اے حر آپ بڑے جانثار ہو، بڑے بہادر ہو، تو ٹانگیں تمہاری کانپ رہی ہے۔ کہا کہ میں بالکل بہادر بھی ہوں، جانثار بھی ہوں، قربانی بھی دیتا ہوں، جنگ بھی لڑتا ہوں، تلوار بھی چلانی آتی ہے، تیر بھی چلانا آتا ہے، سب کچھ کرنا آتا ہے، لیکن سامنے جب دشمن ہوتا ہے، اب سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول کا نواسا ہے، اس وجہ سے میں کانپ رہا ہوں۔ تو فوراً ایڑی گھوڑے کو مارتے ہیں تو امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ حر جس طرح تیری ماں نے نام حر رکھا تھا نا، تجھے آزاد کیا، تیرے نام کا مطلب آزاد ہے، تو آج نبی کا نواسا تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر رہا ہے۔ اسی طرح اسیرم بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے یا رسول اللہ میں بھی جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ فرمایا عرض کرتے یا رسول اللہ اور اللہ کے لیے اور آپ کے لیے۔ فرمایا لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو نہیں، اپنی برادری سے ہو سکتا ہے تمہاری برادری کے لوگ ادھر ہمارے مخالف ہوں تو ان کے لیے تم آ گئے ہو لڑنے کے لیے، چلو میں بھی مسلمانوں میں شامل ہو کر اپنی برادری کو جو ہے وہ ماروں گا، ان کو قتل کروں گا۔ اس کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں صرف اور صرف میرے دل کا جو ہے وہ ضمیر جاگ گیا ہے، میرے دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں کھلی ہیں؟ اس واسطے میں دیکھ رہا ہوں اگر دین سچا نہ ہوتا تو اللہ کا نبی میدان جنگ میں نہ ہوتا۔ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا رسول ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ خود بنفس نفیس جنگی ساز و سامان لیس کر کے اپنے جسم پر باندھ کر میدان جنگ میں کفار کو للکار رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی ضمیر جاگ گیا، میں نے بھی یہ گوارا کیا کہ میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کا نبی بھی سچا ہے، اللہ کا رب بھی سچا ہے، جو اس پر قرآن ہوا وہ بھی سچا ہے، جو نبی کے غلام صحابہ ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ اس واسطے میں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، کلمہ مجھے بڑھا دیجئے، تلوار مجھے تھما دیجئے، میں اپنے جوہر بہادری کے دکھاؤں گا۔ جو میرے دوستوں بزرگوں حضرت اسیرم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کے غلام بنتے ہیں، تلوار پکڑتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور فوراً جا کر لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے اسیرم کا چہرہ دیکھ لو۔ یہ ہے اسیرم کی شان، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو ایمان عطا فرماتا جس کو نہیں عطا فرماتا۔ اس واسطے کہتے ہیں نا کہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہاں جی، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دیکھو قزمان کی نمازیں گئی، جس طرح وہ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، سالبہ نمازیں بھی پڑھتا ہے جی، جمعے بھی پڑھتا، پھر نمازیں بھی گئی، مال آیا، نمازیں بھی گئی، جمعہ بھی گیا، پھر حتیٰ کہ اینڈ پر ایمان بھی گیا۔ وہ ایک لمبا قصہ میں نے پہلے جمعے صبح بیان بھی کیا بھی ہے ایک دو دفعہ۔ اس واسطے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ اب آئیے حضرت سید الشہداء جو اللہ کی بھی شعر ہیں اور اس کے رسول کی بھی شعر ہیں، ان کی شان پاک پر۔ حضرت امیر حمزہ کی ولادت حضور کی ولادت سے 2 سال یا 4 سال پہلے ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 5ویں یا 6 نبوت کے سال آپ ایمان لائے۔ حضرت عمر سے 3 دن پہلے ایمان لائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے فاروق اس وجہ سے کہا گیا کہ میں گھر سے چلتا ہوں، میرے ذہن میں
جو ہے وہ دوسرا خیال آ جاتا ہے کہ جس شخص نے آتے ہی انقلاب برپا کر دیا ہے، لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے، کیوں نہ میں اس انقلاب کا کلا کما کر دوں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، تلوار ہاتھ میں تھمائی، سواری پر سوار ہوا، نیام کے بغیر تلوار حائل کیے ہوئے جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، کہتا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تیور چینج ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس انقلاب لانے والے کا کلا کما کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے کہا جاتا ہے اے عمر اپنے گھر میں جاؤ، جا کر ذرا دیکھو تو صحیح، وہی انقلاب جس کو تم ختم کرنے جا رہے ہو تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر میں لوٹتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، اندر سے دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہتا ہوں عمر ہوں۔ کہا دروازہ کھلتا ہے، فوراً ہی میرے جانے سے پہلے اور آگ کو چھپا دیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے ویسے گفتگو ہو رہی ہے۔ نہیں میں نے کہا نہیں کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کی بہن جو تھی وہ شمشیرہ جو تھی کہتی ہے ہاں اے خطاب کے بیٹے عمر، ہاں ہم نے وہ انقلاب ایکسپٹ کر لیا ہے، وہ دین مان لیا ہے، وہ قرآن مان لیا ہے جس کو تو ختم کرنے جا رہا تھا۔ اے عمر آج ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر اپنی بہن کو مارتے ہیں، اپنے بہنوں کو مارتے ہیں، حضرت سعید کو مارتے ہیں، مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بتا رہے مجھے فاروق کیوں کہا گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے مار کے تھک گیا، پھر میرے دل میں جو ہے وہ تبدیلی آئی، اندر کا جو ہے وہ ضمیر چینج ہوا۔ میں پوچھتا ہوں یار کیا ہے، کون سا وہ کلام ہے جس کی تم تلاوت کر رہے ہو اور جس کی چاشنی، جس کی لذت، جس کی محبت، جس کا جو ہے وہ انس تمہارے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے؟ ذرا مجھے بھی وہ کلام لاؤ۔ ادھر وہ دعا ہوئی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام وبعمر بن الخطاب کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دعا ہوئی تھی، وہ دعا آج قبول ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے سامنے قرآن لایا گیا، جب میں ہاتھ لگانے لگا تو مجھے کہا گیا کہ نا اے عمر تم اب اس کے قابل نہ ہو، تمہارا جسم اس پاک کلام کو چھونے کے متحمل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غسل کیا، پھر دوبارہ میں نے اس کلام کو ہاتھ لگایا، میرے سامنے پڑھا گیا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ میرے دوستو بزرگو، حضرت عمر کہتے ہیں میرے اندر کی کایا پلٹ گئی جب میں نے یہ کلام سنا۔ میں بربلا کہہ اٹھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام جس پر آیا وہ بھی سچا، جو لایا وہ بھی سچا، جس نے بھیجا وہ بھی سچا ہے۔ اس واسطے دوستو بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر کہتے کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ جب گیا تو سامنے ملاقات حضرت امیر حمزہ سے ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ سامنے کھڑے ہیں، میں جا رہا ہوں لیکن پہلے جاتا تھا اور انداز میں، اب جا رہا ہوں اور انداز میں۔ پہلے کچھ اور حالات تھے، اب حالات کچھ اور ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رسول پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا سردار آ رہا ہے۔ فرمایا کون آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ دنیا جس کو عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے وہ آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے امیر حمزہ، اے میرے چچا جان۔ حضرت امیر حمزہ برملا کہہ اٹھے، یک زبان سے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اگر ارادے ٹھیک ہیں تو عمر بچ جائے گا، اگر نہیں تو آج امیر حمزہ کی تلوار عمر کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ ٹھہر جاؤ۔ عمر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا یہاں سے پکڑ دیں۔ فرمایا عمر ابھی تک تم نے جو ہے وہ اسلام کو نہیں مانا؟ یا رسول اللہ مان لیا ہے، اسلام قبول کر لیا، جو میں فاروق بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ فاروق مجھے کیوں کہا گیا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں،
حضرت امیر حمزہ بھی بولے ہم حق پر نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں چچا جان ہم حق پر ہیں, ہاں عمر ہم حق پر ہیں. تو پھر یا رسول ہمیں شرع عام عبادت کرنی چاہیے نا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہ بنائے. ایک کی قیادت حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سونپ دی, اور ایک کی قیادت اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو سونپ دی. جب ہم مکہ میں داخل ہوئے, حرم میں داخل ہوئے, ایک کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں اور دوسری قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں. اس دن سے کفار نے کہا کہ آج یہ عمر نہ رہا, آج اس نے فرق کر دیا ہے حق اور باطل کے درمیان. میرے آقا نے فرما دیا تھا اے عمر ہم حق پر ہیں, وہ باطل ہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر آج سے تم عمر نہیں ہو. جس طرح ابو بکر پہلے عبد الکعبہ تھے, ابو بکر تھے, جب محمد کا کلمہ پڑا ہے, جب رب کو مانا ہے تو صدیق اکبر ہو گئے. اے عمر آج خطاب کا بیٹا صرف عمر نہیں ہے, آج سے محمد اور محمد کا رب تجھے عمر فاروق کہہ رہا ہے. اس دن سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں حضرت امیر حمزہ کے لڑ لگا, ان کی قیادت میں بھی چلا, وہ بھی چلے, اس دن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق فرمایا. اور سارے کافر سمجھ گئے کہ آج دو مکہ کے عظیم ترین لیڈر جنہوں نے افضل اور اعلیٰ لیڈر کا اسلام ایکسپٹ کر لیا ہے, آج کفار مغلوب ہو چکے ہیں. ادھر سے امیر حمزہ جا رہے ہیں, ادھر سے عمر جا رہے ہیں. عمر کہتے ہیں کہ میں امیر حمزہ کے ساتھ ایسے تھا, لوگوں نے مجھے فاروق کہنا شروع کر دیا تھا. یہ تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر کو بھی اسلام دلوایا حضور کی بارگاہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے پیارے چچا ہیں. جنگ بدر میں جب عتبہ شیبہ اور ولید نے للکارا تھا تو دوسرے صحابہ پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے قریش کے لوگ بھیجو. تو حضرت امیر حمزہ للکار کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے, میں ان کفار کو بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام مذہب کیسا ہے, محمد کون ہے اور محمد کا رب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت امیر حمزہ بدر میں بھی جوہر دکھائے, ہر جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب احد آیا, احد کے اندر جگہ بدر میں حضرت امیر حمزہ نے طعیمہ بن عدی, یہ مشرکین مکہ میں سے تھا, ایک سردار تھا, یہ بدر میں حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا. اس کے بھتیجا جبیر بن مطعم, اس نے حضرت واشی بن عرب جو بعد میں اسلام لائے, یہ واشی بن عرب جبیر بن مطعم کے غلام تھے. اس جبیر بن مطعم نے کہا کہ اے واشی تم اگر میرے چچا کا بدلہ مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. کہا کہ بدلہ کیا ہے؟ کہا بدلہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ کو تم نے شہید کرنا ہے. واشی کہتے ہیں کہ میں مکہ سے چلتا ہوں, مدینہ پہنچتا ہوں, احد کا میدان ہے, میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا, بالکل جنگ میں سائیڈ پر بیٹھا رہا. اینین پہاڑ کا نام ہے, اس پہاڑ کی اوٹ میں میں بیٹھا رہا کہ میں صرف اس تاڑ میں تھا کہ امیر حمزہ پر مجھے, یہ نیزے کے بڑے ماہر تھے حضرت واشی بن عرب, نیزہ بڑا چلا رہے تھے, چلانا ان کو بہت زیادہ فن آتا تھا. اور حبشیوں میں سے اس وقت یہ ایک واشی بھی تھے کہ جو نیزے کے ماہر تھے. کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا رہا, حضرت امیر حمزہ جدھر جاتے کفار کی گردنیں اڑا دیتے, جدھر جاتے جس طرح ایک شیر بفرا ہوا جاتا ہے, سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں ہے. حضرت امیر حمزہ کے سامنے بھی کوئی نہیں ٹھہر رہا تھا. جب میں نے موقع تاڑا, موقع کی تلاش میں رہا, جب مجھے موقع ملا پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا تھا, میں نے ایسے نیزہ چلایا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ناف کے ساتھ ایسا لگا کہ نیزہ پیچھے کمر سے پار ہو گیا. حضرت امیر حمزہ سواری سے نیچے آ گئے, گھوڑے سے نیچے آئے. جب نیچے آئے تو لوگوں نے ان پر وار کی, ان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر میں پھر ادھر اوٹ میں پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا رہا, میں نے اور کوئی جنگ نہیں لڑی. میں نے کہا بس میرا کام ہو گیا.
اس کے بعد لوگوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے چچا نے جنگ احد میں کیا قربانی پیش کی ہے۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اترے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو شیر کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظر اٹھائی، جب آپ کی لاش مبارک کو، جسم مبارک کو تلاش کیا جا رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ میں 7 آسمانوں کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے۔ ہر جگہ پر یہ لکھا نظر آ رہا ہے، 7 آسمانوں میں یہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ امیر حمزہ رب کا بھی شیر ہے اور رب کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے صحابہ کے غلاموں، صحابہ نے تو دین ایسے قربانی اپنی پیش کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اور آپ نے اور میں نے دین پر کیا قربانی پیش کی ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت امیر حمزہ آئے، پھر اوپر سے ہندا آ گئی، انہوں نے مسلح کیا۔ مسلح کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلح جسم کی بے حرمتی کرنا۔ قرآن کی میں نے آیت بھی پڑھی ہے نا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنی تم کو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو صبر ہی تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ احد کے شہداء اس وقت حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، پھر بات کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، امیر حمزہ شہید ہوئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار نے اس وقت اعلان کیا کہ اب حضرت امیر حمزہ کا انہوں نے مسلح کیا مشرکین نے، تو ہم جب بھی ہمیں موقع ملا کافروں پر، ہم کفار کو جو ہے وہ اسی طرح مسلح کریں گے، ان کی بھی اسی طرح جسموں کی بے حرمتی کریں گے۔ پھر اللہ نے یہ چوائس دے دی حضور پر، فتح مکہ والے دن یہ آیت نازل فرمایا کہ اے محبوب ان کو بتا دو، اگر بدلہ لینا چاہو تو اتنا بدلہ لینا جتنی تم کو انہوں نے تکلیف تھی، اگر صبر کرو تو صبر ہی بہت اچھا ہے۔ پھر میرا آقا نے فرمایا کہ نہیں، اے میرے صحابہ، ہم رحمت للعالمین ہیں، اچھا بول یار سبحان اللہ، کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم صبر حاصل کریں گے، کیونکہ صبر ہی بہت اچھا ہے، اور اس صبر کا اجر اللہ کے ہاں ہمیں بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، مسلح کیا گیا۔ ہاں جی، ہندا نے وہ کان کاٹے، ناک کاٹے، پتہ نہیں، استغفر اللہ، معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ ان کا ہار بنایا، گلے میں ان کو ایک لڑی میں پرویا، ہاں جی، کانوں کو بھی، ناک کو بھی، جسم کے اعضاء کو بھی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایک جو ہے وہ دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈالا۔ ہاں جی، بڑے اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ مکر اور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ مکہ میں ہم داخل ہوں گے، کیوں؟ ہم نے بدلہ لے لیا ہے بدر کا۔ ہاں جی، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہاں جی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی اب جسم مبارک تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ ادھر سے حضرت صفیہ آ رہی ہیں۔ حضرت صفیہ کون ہے؟ ایک تو دو دفعہ چار دفعہ گل دسنی پی، کیونکہ شروع جدو بندہ گل دستا ہے ادو تھی ہوندے نہیں ہو، ہاں جی، تو پھر تھی ہوں اینڈ تے آتے ہو، تمہیں گل سمجھ نہیں آنی کہ بھائی موضوع چلیا کتوں ہے، شروع کتوں ہوا ہے۔ تو جب میں بھی کان تے یاد رکھا تو 2-4 ڈوڑے سناوا تمہیں، تھی بھی آخو بلے بلے، اچھا بولو سبحان اللہ یار۔ حضرت صفیہ آ رہی ہیں سامنے، یہ حضور کی پھوپھی ہیں، حضرت امیر حمزہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زبیر کی والدہ ہیں۔ میرے آقا نے حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو روکو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ روکو، ان کو اس جسم مبارک کی سچویشن نہ دیکھنے دو، حالت اس طرح کی نہ دیکھنے دو، کہیں ایسا نہ ہو ان کے دماغ پر اثر کر جائے۔ حضرت زبیر پہنچے اپنی والدہ کو روکنے کے لیے۔ جب حضرت زبیر حضرت صفیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کہتے امی جان آپ نہ آئیں، اسی طرح ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت صفیہ کہنے لگی اے بیٹے، جس طرح تم کو اللہ نے صبر دیا ہے نا،
اسی طرح مجھے بھی اللہ نے ایک پہاڑ جیسا صبر عطا فرمایا. میں انشاءاللہ اپنے جسم پر اس کو اثر نہیں کرنے دوں گی، انشاءاللہ صبر کروں گی، صبر کا دامن تھامے رکھوں گی. پھر جاؤ نبی شریف کے اندر یہ بھی موجود ہے، جب وہ آئیں حضرت امیر حمزہ کی جسم پاک پر دیکھا، بڑا حضور، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس طرح نہیں روئے جس طرح اپنے چچا جان کی جسم مبارک کو دیکھ کر روئے تھے. ہون تسی تے میں اے سوچئے، جس قرآن شریف واسطے، جس نماز واسطے، جس دین واسطے حضور نے اپنا چاچا قربان کیتا، حضور نے اپنا دوترا قربان کیتا، حضور نے اپنے صحابہ قربان کیتے، اس قرآن تے اس نماز نہ تسا تے میں کتنی وفا کی دی. یار اے در دسو، اسی سارے سوچئے اس گل دے اوتے. ایک ہفتے دے وچ ایک دن تسی آندے، وہ بھی آخری 10 منٹ. ایو کچھ ساڈا دین ہے. پھر بارشاں رک جاندیاں، کیوں رک جاندیاں؟ میں صبح حدیث بیان کر، میرے بلکہ کتاب والی اتھی پئی ابن ماجہ شریف دی حدیث. ایسے 5 گلاں لکھیاں نے جس وقت اللہ تعالیٰ دے 5 گلاں جس قوم وچ پائیاں جاون نا، اللہ بارش روک دیندا ہے. ہاں جی، ظالم حکمران مسلط کر دیندا ہے. ہن میں لمبی گل ہے تو سناواں، اے سناواں تو پھر وہ سارا موضوع رہ جائے گا. مختصر یہ کر دیں، اللہ بارش روک دیندا جس لے قوم زکات نہیں دیندی، جس لے قوم ناپ تول کمی کر دیندی، اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیندا ہے. جس لے قوم اللہ تے اللہ دے رسول دے عہد و پیمان نو توڑ دیندی ہے، نہیں مندی اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جڑا وعدہ کیتا ہوندا ہے، نہیں مندی، اللہ تعالیٰ پھر ایسے دشمن مسلط کر دیندا ہے، جو کچھ انہاں کول ہوندا ہے وہ کھس کے لے جاندے ہیں. اور پھر جڑے حکمران اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق فیصلہ نہیں کر دے، انہاں لوگاں نو، اس قوم نو، حکمراناں نو اللہ آپس وچ لڑا دیندا ہے. ایس ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، 4019 نمبر حدیث دا نے. پھر اسی آکھی ساڈے گھراں دے اندر فساد نہیں ختم ہوندے. فساد کتوں ختم ہون؟ اسی اللہ نو نہیں مندے، استغفر اللہ، اللہ دے سامنے اسی نہیں جھکدے. ہاں جی، اللہ نو اسی راضی نہیں کردے، پھر اللہ سانو راضی کرے گا؟ کدی بھی نہیں کرے گا. پھر تو امید رکھ پتر کو لو کہ پتر مینوں راضی کرے گا، نہیں، تو اللہ نو راضی کر، دھی بھی تینوں راضی کرے گی، پتر بھی تینوں راضی کرے گا. سن جی، حضرت امیر حمزہ دی جسم پاک تے آئیاں نا، حضرت صفیہ چرون لگ گئیاں. میرے آقا فوراً تشریف لے آئے حضرت صفیہ کولوں، حضرت صفیہ دی اتنے ہاتھ رکھ لیا کہ ایسا نہ ہوئے کہ صبر دماغ تے اثر کر جاوے، پھر دماغ انہاں دا معوق ہو جائے گا. ہاں جی، اور حضور دے ہاتھ رکھن نال انہاں نوں کچھ بھی نہیں ہویا، صرف اتنا ہویا کہ اکھاں چوں آنسو آندے رہے. بھائی جو سی نا یار، بولو یار سبحان اللہ یار. ہیں اور بھائی بھی کون سی؟ جڑا رب دا بھی شیر ہے تے رب دے رسول دا بھی شیر ہے. ہاں جی، ایک روایت جائے کہ پہچانے بھی حضرت صفیہ نے سی، حضرت صفیہ نے پہچانے سی. آپ جسم مبارک نو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سی. مولا علی پہلے بڑے پھردے رہے بھئی حضرت، کیونکہ مولا علی حضرت امیر حمزہ دے بھتیجے نے نا، حضور بھی بھتیجے نے حضرت امیر حمزہ دے. ہاں جی، حضرت علی پھردے رہے، پہلے دیکھتے رہے، یا رسول اللہ نہیں ملے. پھر بڑی مشکل تلاش کی. ایک روایت ہے حضرت صفیہ نے آ کے دسیا کہ اے پے نے میرے بھائی، انہاں کتوں پہچانیا سی؟ آپ کو ناخن تو پہچانیا سی. بہن تے برا دی محبت ہوئے تو پھر بہن ایویں پہچان جانی ہے نا یار. اللہ تعالیٰ سانو انہاں تے جانا قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، حدیث پاک سنو جی، اے بخاری دی میں حدیث پاک پیش کر دیں. حضرت امیر حمزہ دے متعلق جیڑی حضرت روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف تو رضی اللہ، جڑے 10 مبشرہ صحابی نے. ہاں جی، کی آخدے نے؟ اج ویکھو انہاں ظالماں نوں شرم نہیں آئی بھئی جمعہ جو ہے تو خدا دے بندے تسی اج تک بدی چھڑ دیو، اللہ تانوں ہدایت دے وے. انہاں نوں ہدایت آنی نہیں، سانوں ہدایت نہیں آنی، پھر انہاں نوں بھی نہیں آنی. حدیث پاک سنو جی. حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف آخدے نے کہ میں روزے نال ساتے میرے آگے کھانا رکھیا گیا. میں مختصر عرض کر، فقال قتل مصعب بن عمیر. حضرت عبد الرحمن بن عوف آخدے جس لئے میرے آگے کھانا آیا نا، روٹی آئی، میں روزہ کھولن لگا تے میں نو یاد آ گیا. کی یاد آ گیا؟ مصعب بن عمیر یاد آ گئے. مصعب بن عمیر کون سن؟ یہ بھی جنگ احد شہید ہوئے. سنو جی، اچھا جی، وہ خیر منی احدن، وہ میرے تو بڑے چنگے انسان سن. کفنا فی بردتن، انہوں نے ایک چادر کفن دیتا گیا. انا آتیا رأسہ بدات رجلاہ وین اوتیا رجلاہ بدا رأسہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف آخدین کہ ایک چادر سی حضرت مصعب بن عمیر جسے لے کفن دیندے سا نا،
اگر چہرہ ڈھانپ دے سن تے پاؤں ننگے ہو جاندے سن، جے پاؤں ڈھانپ دے سن تے چہرہ ننگا ہو جاندے سی۔ اے مسلمانوں دی حالت سی تے دین دے پہاڑ بن کے کھلوتے رہے، تیرے تے میرے کو 20 سوٹ ہیں تے پھر بھی ایسا نماز نہیں پڑھتے۔ سنو صحابہ دی شان۔ ہاں جی، حضرت عبد الرحمن بن عوف آخر پھر اس تو بعد کیا ہویا؟ پھر ورآہ قال وقتل حمزہ، تو فرمایا کہ پھر میں ویکھیا حضرت امیر حمزہ نو بھی شہید کیتا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آخر میں احد دے میدان وچ ویکھیا حضرت امیر حمزہ نو بھی شہید کیتا گیا۔ وہ خیر منی، او بھی میرے کول بہتر سن۔ ثم بوشت لنا من الدنیا ما بوشتا، مینوں تو لگدا ہے ساڈے تے دنیا کھول دتی گئی۔ عبد الرحمن ہن حضرت عبد الرحمن اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں ساڈے تے دنیا کھول دتی گئی ہے، مینوں تو اے لگ رہا ہے۔ ہاں جی، او قال اوتینا من الدنیا ما اوتینا، میں لگدا ہے دنیا دا سارا مال سانو دے دیتا گیا ہے۔ آگے فرمایا وقد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا، فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن آخدن کہ کہیں اس طرح تو نہیں ہو گیا ساڑھے نال کہ سانو نیکیاں دا بدلہ دنیا تے دے دیتا گیا۔ حضرت عبد الرحمن رون لگ پہ، سنو آگے رون دے بھی الفاظ ہیں، سنو آنی ثم جعل یبکی، حضرت عبد الرحمن حضرت امیر حمزہ دی شہادت، حضرت مصعب بن عمیر دی شہادت، انہوں نے کفن دفن دے ویلے کول سن تے وہ رون لگ پہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اسانو روٹیاں بھی دے دیتیاں گئیاں، اسانو مال بھی دے دیتا گیا کہ تے ساڑی نیکیاں ضائع تو نہیں ہو گئیاں۔ رون لگ پہ کہ اس تو بعد کیا کہ حتیٰ تارک، فرمایا کہ جاؤ اے روٹی چک کے لے جاؤ، میں نہیں کھانا۔ اے صحابہ دی شان ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی میری گل دی؟ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ پھر اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن آخدن کہ پھر میں جدو ویکھدا سا نا حضرت مصعب نو تے حضرت امیر حمزہ نو ایک چادر سے ایک چادر، اور حضرت امیر حمزہ تے حضرت عبداللہ بن جاحش اے بھانجے سن حضرت امیر حمزہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اکٹھا دفن کیتا گیا ایک ایک قبر۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ نو جنہوں قرآن یاد ہے انہوں زیادہ یاد ہے انہوں اگے رکھو، پھر نہ رکھو، پھر نہ رکھو۔ اس طرح کٹھیاں قبریں بنائیاں گئیاں، ایک ایک قبر دو دو تین تین صحابہ کرام دے جسم پاک رکھے گئے۔ قربان 70 صحابہ شہید ہوئے احد میدان ہے تو میں ذرا دس دیاں احد پڑھی ہوئے تا نتانا سکول جی ایڈی کی اسلامیات ہے، نکی جیڈی اسلام سمجھ آ جائے گا ایک نکی جیڈی اسلامیات پڑھنا۔ ہاں جی، جنگ احد پڑھ کے تا ویکھو پھر مسلمانہ صحابہ دین تے قربانی کہیں میں دیتی۔ ایسے بخاری چاہے دوسری حدیث حضرت جابر آخدن کہ میرے والد شہید ہو گئے جنگ احد وچ۔ اور تو میں کیڑی کیڑی حدیث سناواں، ترمذی سناواں، اس تو سناواں، بخاری جو سناواں، ابن ماجہ جو سناواں۔ ہاں جی ٹائم ختم ہونا ہے، بہرحال حدیث پاک مکمل کری جی۔ حضرت جابر آخدن کہ میرے والد شہید ہوئے، اے بڑی لمبی حدیث ہے میں مختصر کرنا، تے میرے والد دے اوتے نا قرضہ سی تھوڑا جا یہودیاں دا قرضہ، ساڈے کول ہور مال کوئی نہیں سی، تھوڑا جا کھجوراں دے درخت سن، وہ کھجوراں ویچ کے تساں یہودیاں دا قرضہ لانا سی۔ ویکھو صحابہ نے جنگ احد جی قربانیاں دیتیاں، بدر جی دیتیاں، تے قرض بھی لوکاں دے نہیں رکھے، بھاویں کوئی یہودی ہے تے بھاویں کوئی مسلمان۔ اسی آخنا چلو یار خیر نپ لا، چلو پرے جا بھج جا، تو میرے کو 50,000 منگن آ گیا، جا کوئی نہیں 50,000 بھج جا، آج میرے کو عہدہ ہے تے میرے کو طاقت قوت ہے، جا بھج جا۔ یاد رکھو اتنے تو بجا لیں گا چودھری صاحب، ملک صاحب، فلانا صاحب، ڈھنگڑا صاحب، تے اللہ تو لے لے گا پھر۔ اللہ تک ہر شے، اللہ تو بڑا غفور و رحیم رب ہے، اللہ صحیح عادل ہے، میرے محبوب صحیح عادل ہیں، انصاف اللہ تے اللہ دے رسول قیامت اللہ جاڑے ہو جائے گا، بھاویں کسی دا حق مارے تے بھاویں نہیں ماریا۔ حضرت جابر فرماندے کہ میرے والد تے قرضہ سی، جس ویلے کھجورا پکن دا موسم آیا نا تے کھجورا پک گئیاں، تے کھجورا ہے سن تھوڑیاں، کھجورا ہے سن تھوڑیاں، تے میں حضور کو چلا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گل عقیدے تے بھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو پتہ ہے کہ وہ تواڈے نال شہید ہوئے، تواڈے نال سن شہید ہو گئے، تو انہاں دے قرضہ سی تے کھجوراں پک گئیاں، تے تسی تشریف لے آؤ تاکہ وہ یہودی میرے نال لڑن نہیں، تسی آؤ گے تو یہودی تواڈی گل مان جان۔ اچھا بولو یا سبحان اللہ۔ انہوں نے پتہ ہے نا کہ اللہ دے رسول آ گئے تو پھر نا انصافی نہیں ہوئے گی، حضور اللہ نہیں فرمان گے۔ اچھا حضور آئے تو میں آکھا یا رسول اللہ کھجورہ تھوڑیاں نے تے قرض لین والے بڑے نے، میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہ، اے ویکھو اینو آخدن برکت، اینو آخدن حضور دا وسیلہ، اینو آخدن نیک لوگوں کو توسل تے برکت حاصل کرنا۔ حضور نے اے بخاری دے الفاظن، حضور نے یسنعون عطاف حول اعظمها ببدر بیدرن ثلاث مرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوراں دے ڈھیر دے آسو پاسو 3 چکر مارے ہیں،
اچھا بول سبحان اللہ یار۔ 3 چکر مارے، 3 چکروں تو بعد حضور نے فرمائی دعا، حضور نے فرمایا چلو بھائی آ جاؤ ہوں جڑے جڑے احد دے وچ ساڈے غلام عبداللہ شہید ہوئے انہاں دے کولوں جڑا جڑا قرضہ لینا سی آ کے سارے لے جاؤ۔ سارے یہودی آئے اپنا اپنا قرضہ واپس، بولو واپس، اچھا بولو واپس لے گئے۔ حضرت جابر آخر میں ہن چپ کر کے ویکھ رہا، میں دے بھی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا آپ ہی چکو، آپ بھی چکو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں۔ ارے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضور فرما رہے کہ جاؤ لے جاؤ اپنا قرضہ لے جاؤ، اپنا قرضہ لے جاؤ۔ ہاں جی قرضہ لے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے 6 بہنیں بھی چھوڑی تھی، میری 6 بہنیں بھی میرے باپ نے چھوڑی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کھجوراں ساریاں چلیاں جاون، احد دے وچ میرے باپ شہید ہوئے، انہاں دا قرضہ لے جاوے، انہاں دی قبر ہولی ہو جاوے، شہید ہو گئے لیکن شہید دا قرضہ بھی معاف نہیں ہے۔ اے بھی سن لو، شہید دا قرضہ بھی معاف نہیں ہے، شہید دا قرضہ بھی اتارنا پائے گا، باقی گناہ اللہ معاف کر دے گا شہادت دی وجہ تو، لیکن قرضہ معاف نہیں ہے۔ حضرت جابر نے اس واسطے حضور نے لے آنا سی، یا رسول اللہ کھجورا تھوڑے ہی ہیں، قرضے لین والے بڑے نے۔ حضور نے دعا فرمائی، 3 پھیرے کڈے کھجورا دے آزو بازو، سارے یہودی قرضہ لے گئے۔ حضرت جابر آخر میں انج کھلو کے ویکھ رہا سا، میں جدو سارے یہودی چلے گئے میں اس کھجوراں دے ڈھیر نو ویکھ رہا، میرے یقین جانو آخر میرے کو قسم لے لو نہ کھجورا ودیاں نے نہ گھٹیاں نے، اتنیاں دی اتنیاں کھجورا رہیاں، نہ ودیاں نہ گھٹیاں۔ میں تو پہلے ارادہ کیتا سی بہنا تک کھجورا پہنچن تے بھاویں نہ پہنچن لیکن قرضہ میرے باپ دا اتر جاوے۔ حضور دی دعا تے حضور دی برکت نال قرضہ بھی اتر گیا تے کھجورا بھی ساری موجود ہیں۔ اے میرے صحابہ تے میرے محبوب دی شان ہے جنہیں احد وچ حضرت امیر حمزہ نو لکھاں سلام، حضرت امیر حمزہ نو پھر دفن کیتا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روئے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں چوں آنسو آئے۔ صحابہ آکھ دین حضور اور کسے واسطے اتنے نہیں روئے سن جتنے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ واسطے روئے سن، کیونکہ انہاں دا مسئلہ ایک کائنات پوری پہلی تاریخ ہے اس طرح کدی بھی نہیں ہویا سی جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا۔ اساں انہاں دے اگے دعا کر رہے ہیں یا اللہ حضرت امیر حمزہ دے صدقے سانو خیر و فضل دی بارش عطا فرما۔ اساں دا گنہگار عمل ساڈے ہے کوئی نہیں۔ ہاں جی اٹھنا سویرے 8 بجے، ہاں جی پھر کماں تے چلے جانا، رات سونا 12 بجے۔ وجعلنا اللیل والنہار معاشا، اللہ فرماندا سا رات بنائی سون واسطے، دن بنایا روزی روٹی واسطے۔ اساں ہن کر لیا دن سون واسطے تے رات روزی روٹی واسطے۔ جدو اسی اللہ دے خلاف چل رہے ہیں تو پھر وہ حدیث پاک جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو بدلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، پھر منو انہوں پھر انہاں ظالمنو۔ اللہ تک دعا کرنے اللہ سانو نیک بنا دی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک اور جنگ جتنے بھی شہداء احد اللہ سارے دے صدقے خیر و فضل دی بارش عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔